خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے آج سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کے میسیجز ہوں گے، آپ کی کالز ہوں گی اور آپ کے سوشل میڈیا پر بھیجے گئے پیغامات ہوں گے، انشاءاللہ ضرورتاً انہیں شامل سلسلہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسد بھائی بھی ہیں، آپ بڑھتے ہیں ان کی جانب اور دیکھتے ہیں آج آپ کے لیے کیا مدنی پھول لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا فرمائیں گے؟ موسم تبدیل ہو رہا ہے، ہمیں بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ جس طرح ہم نئے موسم کی نئی تیاریاں کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہر آنے والے دن، آنے والے مہینے اپنے اندر کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز ضرور ہمیں اپنانی چاہیے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے سوالات کی جانب۔ حضور، میں اعزاز میمن چشتی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا، آج مجھے ایک خواب آیا تھا، میری مرحومہ والدہ جن کا انتقال 2020 میں ہو چکا ہے۔ میں نے خواب میں ان کو دیکھا، میرے ماموں جان ہم ساتھ میں تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ والدہ چلیں گے، اس کا مجھے دکھ تو ہے، لیکن ایک خوشی ہے کہ میں نے اپنے والدہ کو مکہ پاک میں دفن کیا ہے۔ کہہ رہے جی والدہ کا انتقال ہو گیا اور خواب میں دیکھا ہے ان کو، کہ خوشی بھی اس بات کی کہ ان کو مکہ پاک میں دفن کیا، کیا فرمائیں؟ یہ غالباً حقیقت انہوں نے بیان کی ٹھیک۔ کہ والدہ کی تدفین مکہ پاک میں، یقیناً سعادت کی بات ہے۔ وہاں کا اگر وہ قبرستان ہے کہ جو معروف ہے اور جہاں پر بہت سارے صحابہ کے، صحابیات کے مزارات ہیں، قبریں ہیں، تو وہ تو اس سے بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہرحال مکہ پاک میں تدفین ہونا یقیناً سعادت کی بات ہے۔ نارملی ہم اپنے والدین کو، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کو اور بہن بھائیوں کو، عزیز و اقربا کو، قریبی رشتہ داروں کو خواب میں دیکھتے رہتے ہیں، تو ایک نیچرل چیز ہے، ایک وقت گزارا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ایک تعلق، ایک رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے۔ والدہ سے تو ایک خاص قسم کی محبت ہوتی ہے اولاد کو، تو خواب میں دیکھنا اور اچھی حالت میں دیکھنا پازیٹیو ہے، اور اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی جب تک کہ خواب کے اندر کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جائے جس کی تعبیر بیان کرنا ضروری ہو۔ تو ایصال ثواب کریں، دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والدہ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ چلے جی، اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے۔ مزید سوالات دیجیے۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا، وہ میرے والد بکرے دے رہے ہیں کہ 2 بانٹ دیتے ہیں، ایک ان کو دے دیتے ہیں، تو وہ کہہ رہی میں نے نہیں کسی کو دینا، میں نے خود ہی رکھنا ہے۔ اس کے تعبیر بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ یہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ تہجد کا ٹائم ہے، مسجد میں اکیلا ہوں، ایک چارپائی ہے، اس پہ بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ خواب اکثر مجھے آتے ہیں، کوئی مزارات آتے ہیں، تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس بزرگ کے مزارات ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ خوابوں میں اکثر یہ آتا ہے کہ جیسا کہ کوئی مجھے جو ہے نا مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ چلیے جی، شامل سلسلہ کرتے ہیں جوابات کو۔ سب سے پہلے کہہ رہے تھے والد صاحب جو ہے وہ بکرے بانٹ رہے ہیں اور والدہ کو بھی دیا اور کہہ رہی میں کسی کو نہیں دوں گی، تو کیا فرمائیں گے؟ کوئی خاص نہیں، بے رب سا خواب ہے، ٹھیک، کوئی تعبیر نہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اگلے سائل سے کہہ رہے تہجد کا وقت ہے، مسجد میں ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، کیا تعبیر؟ اچھا خواب ہے، ہو سکتا ہے ان کے دل میں تہجد پڑھنے کی آرزو ہو، نیت ہو، ارادہ ہو، تو اگر ایسا ہے تو پازیٹیو ہے، آپ کوشش کریں گے تو اللہ پاک کی توفیق نصیب ہوگی۔ عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا اچھا خواب ہوتا ہے، سعادت کی بات ہوتی ہے، توفیق الہی ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سائل پوچھ رہے تھے کہ جی مزارات نظر آتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ مزار کس کا تھا، کہاں دیکھا، کس طرح تھا، کیا؟ جی، اصل میں جس کو اولیاء کرام سے محبت ہوتی ہے، مزارات سے ایک رغبت رکھتا ہے، تو وہ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے۔ صحیح۔ تو خواب دیکھنے والے کی محبت کی علامت ہے۔ اب خاص بزرگ کا
اگر مزار شریف ہوتا تو کچھ اور عرض کیا جا سکتا تھا، البتہ مطلقاً اولیاء کرام کا، اللہ کے نیک بندوں کا مزار دیکھنا خواب کے اندر برکت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سائل کہنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی مارنے آتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ڈپریشن ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی خبریں دیکھی سنی ہوتی ہیں، نارمل لائف کے اندر چیزیں بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں۔ ویسے ہی پہلے دنیا میں اگر کہیں پر کوئی واقعہ ہوتا تھا تو اسی علاقے کے لوگ ذہنی طور پر متاثر ہوتے تھے۔ اب دنیا میں کہیں بھی واقعہ ہو، دنیا کا ایک بڑا حصہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ علاقے تک محدود نہیں رہتی۔ تو خبروں کا چونکہ سونامی ہے اور ہر طرف خبریں ہی خبریں ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ نیگیٹو زیادہ وائرل ہوتی ہے۔ بری خبر آئے تو وہ سب شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے تو دل نہیں چاہتا کہ ہم کسی کو یہ بھی بتائیں کہ کیونکہ وہ نیگیٹو دنیا میں کچھ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے نا، لوگ انٹرسٹ زیادہ لیتے ہیں نیگیٹو چیزوں میں اور توجہ اس طرف زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے نا، کہ آپ کو پازیٹیو میں زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے، نیگیٹو میں کیوں؟ اور لوگوں ہی کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ زیادہ تر نیگیٹو کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ یعنی آج میں آپ سے پوچھوں، سوال کروں جو بھی فیس بک کے یوزرز ہیں، کہ آپ نے پچھلے ایک مہینے کے اندر پازیٹیو خبریں کتنی شیئر کی ہیں اور نیگیٹو کتنی کی ہیں، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو پازیٹیوٹی ہمیں آگے بڑھانی چاہیے، نیگیٹیوٹی اگر آپ نے دیکھی بھی ہے تو اس کو وہیں تک محدود رکھنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر مایوسی پھیلتی۔ اس کی ایک بڑی پیاری مثال کسی نے دی ہے کہ کچرا نا کچرا، اب وہ بن کے اندر ہے تو ٹھیک ہے کہ کچرا ڈسٹ بن کے اندر ہی ڈالا جائے گا، لیکن اسی کچرے کو اگر آپ گھمانا شروع کر دیں سارے گھر کے اندر، اس کو آپ پھیلاتے رہیں، تو کچرا تو اتنا ہی تھا، لیکن اس کے پھیلاؤ کے ساتھ جو حال ہوگا اس گھر کا وہ آپ سمجھتے ہیں۔ تو یہی بری خبر پھیلانے کی بھی علامت ہے۔ اگر واقعی کہیں پر کوئی واقعہ ہو بھی گیا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو وائرل کرتے رہیں اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ضرورت کے، حاجت کے۔ تو اب یہ انتشار ہمارے ذہنوں کے اندر چونکہ زیادہ رہتا ہے، تو جب سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے ایسے خواب کی وجہ سے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بس دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے برے نتیجے سے آپ کو محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہمیں آفات و بلیات سے اور برے نتائج سے محفوظ رکھے۔ کچھ میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، آج شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، لیکن خواب میں کافی دفعہ اولاد دیکھ چکی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بہاول پور سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ نیک فال لینی چاہیے، اچھا ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہو، دعا بھی کرتی رہیں، اور اس کے کچھ وظائف وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اختیار کریں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے صبح 8 بجے خواب دیکھا ہے کہ میری فنگر پر خون لگا ہوا ہے اور پانی کی گیلن بھی ہے جو میں اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہی ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ بہن بھائیوں میں سے کسی کو کوئی دشواری پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے، ٹھیک، تو اگر آپ کے بہن بھائی ہیں اور وہ کسی آزمائش میں ہیں اور آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں تو ضرور کرنی چاہیے، کوئی مشورہ دے سکتی ہیں تو ضرور دینا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں کہ اللہ پاک آپ کی بہن بھائیوں کو عافیت میں رکھے اور آسانی والا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سائل پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام علی شہزاد اتاری ہے، میں سائیوال سے ہوں۔ خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ جوتے کھو گئے ہیں اور وہ بے یار و مددگار رستے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ 2 اس کی جو بیسک تعبیریں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ ٹھیک، ایک تو سواری کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی سواری گم ہو جائے یا کسی آزمائش کا شکار ہو جائے، اور دوسرا گھریلو معاملات پر توجہ رکھیں، اگر شادی شدہ ہیں تو زوجہ جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے جو بھی معاملات ہیں اگر اس کے اندر کوئی کشیدگی ہے تو اسے دور کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کسی بڑی آزمائش کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ یہ خواب دیکھیں نہ دیکھیں، ویسے ہی گھر کا ماحول اچھا رکھنا چاہیے، اور اللہ پاک سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے۔ بعض اوقات بات چھوٹی ہوتی ہے اور ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں، اگر چھوٹی بات کو وہیں پر ہی روک دیا جائے، آگے نہ بڑھایا جائے، اس کو جو ہے وہ ہوا نہ دی جائے، تو بہت سارے معاملات سدھر جاتے ہیں۔ تو اپنے گھر کے معاملات کو جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے بالخصوص غور کریں، اگر کوئی کشیدگی ہے، کوئی کمی بیشی ہے، کوئی اختلاف رائے ہے تو اس کو اچھے انداز پر، احسن انداز پر سولو کرنے کی کوشش کریں۔
اچھا سر بھائی، یہ بات مجھے یاد آ گئی، پچھلے دنوں میں نے ایک عبدالحبیب بھائی کا یہ ویڈیو کلپ دیکھا جس میں نارملی جو نئی نئی شادی ہوتی ہے تو جی پھر تھوڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے دو خاندان مل رہے ہوتے ہیں تو وہ طبیعتوں سے ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ چھوٹی چھوٹی بات بھی وہ درگزر ہوتی نہیں. جی اس میں بڑا خوبصورت انہوں نے میسج بھی دیا بالخصوص نوجوانوں کو کہ شادی کے پہلے 4-5 سال جو ہے وہ آپ صبر کر لیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اب 4-5 سال صبر کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گی. تو اگر درگزر والا بڑا لمبا صبر کا کہا ہے، 4-5 سال کافی ہوتے ہیں، 1 سال بھی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرمائے. بہتر ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ شروع کے دن جو ہیں وہ جذبات جو ہے اس پر فیصلہ کرنے کے بجائے، سوچنے کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے. بالکل بالکل کئی مسئلے، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر خالی ٹائم گین کرنا، تھوڑا سا اس کو گزارنا ٹائم کو، یہی اس کا جو ہے وہ حل ہوتا ہے. اگر فوری ریئیکٹ کر دیں گے تو ظاہر ہے اس کا پھر نقصان ہوگا. بعض اوقات ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا صحیح. کہ کئی معاملات ہوئے ہوں گے اور آپ نے اس کو صبر سے گزارا ہوگا، بعد میں جب آپ ماضی کی طرف جھانکیں گے آپ دیکھیں گے یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ایسے ہی لیکن جب یہ تھا تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا. ہے آپ کے دماغ کے اندر تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی، اتنا بڑا تھا. اللہ اکبر. لیکن جب 1-1.5 سال 2 سال گزر جاتے ہیں تو آپ کو خود فیل ہوتا ہے یار بس اتنی سی بات تھی. ٹھیک. تو وہ جو ٹائم گزارنا ہے واقعی، جیسے کہ آپ نے عبدالحبیب بھائی کا ریفرنس دیا، واقعی ایسا ہے، تھوڑا ٹائم گزاریں تو انشاءاللہ اس سے خالی شادی کے معاملے میں نہیں، اور بھی چیزوں کے اندر، آپ آفس کے اندر ہیں، بعض اوقات وہاں پر کوئی ایسا میٹر ہو جاتا ہے، فوراً ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں، فوراً اس پر اپنا ریئیکشن دیتے ہیں، نہیں دینا چاہیے. دوستوں کے اندر بھی ہو جاتا ہے، ایک بری چیز لگ گئی تو فوراً جو ہے کامنٹس دے دیے. نہیں، تھوڑا دوست کو بھی وقت دیں، گھر والوں کو وقت دیں، اپنے ادارے میں وقت دیں. تو ہر چیز کا ایک مداوع ہوتا ہے، اور فیصلہ کبھی بھی جذبات پہ نہیں بلکہ دلائل کی روشنی میں اور عقل کے ساتھ کرنا چاہیے. ٹھیک. جب بھی آپ نے جذبات پر کوئی فیصلہ کیا ہوگا تو اکثر آپ نے ٹھوکر کھائی ہوگی، کیونکہ جذبات میں انسان نارمل نہیں ہوتا. اس وقت زمینی حقائق کو چھوڑ کر بندہ کسی اور فضا کے اندر اور ہواؤں کے اندر ہوتا ہے، اور پھر جب بعد میں خود دیکھتا ہے تو اپنے اوپر ہی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، یہ میں نے کیا کیا تھا. اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا جی، اگلے سوال کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب میں مرید اپنے مرشد کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اب برائے مہربانی ارشاد فرما دیں. بادشاہ جو درست پیران نظام ہیں، یہ قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ بعض اوقات بعض جگہوں پر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جامع شرائط نہیں ہوتے، ٹھیک. اور انسان پھر یہاں بھی مسٹیک کر جاتا ہے. تو بہرحال جامع شرائط پیر صاحب کی زیارت کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور مرید کے لیے تو بہت ہی اچھی بات ہے. یقیناً اس کی محبت کی علامت ہے، اس کی رغبت کی علامت ہے، پیر صاحب کی برکت ملنے کی دلیل ہے. تو پیر صاحب کی صحبت جاگتے ہوئے بھی حاصل کرنی چاہیے، خواب میں زیارت ہو تو بھی مبارک ہے، برکت کی علامت. ٹھیک ہے جی. عبد الرحمان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی رحیم یار خان سے، اسد بھائی خواب میں ایپل کھاتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا ہے اگر پکا ہوا ہے اور موسم میں دیکھا، جب ایپلز کا موسم ہے تو اس کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، برکت کی نعمت کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ آڈیو کالز ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی چلائیے. میں نے خواب میں دیکھا تھا مردہ اور وہ اصل میں زندہ ہے. ٹھیک ہے جی. مردہ دیکھا ہے، اصل میں زندہ ہے. اگلی کال دیجیے. میں نے ایک خواب دیکھا 2 سے 3 بار ہے نا، تو میری آنکھیں نا خراب ہو جاتی ہیں، اور جو آنکھوں کا لینس ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے، اور اگر صبح میں اٹھتا ہوں نا تو وہ آنکھیں درد کرنا شروع کر. یہ 3 سے 4 بار ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال دیجیے. تو ڈاکٹر صاحب میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے نا غسل خانے کے اندر چڑیل آ جاتی ہے، تو وہ ہمارے گھر والے کو تنگ کرتی ہے، مارنے کی کوشش کر رہی، پر میں اٹھ کے اس کا مقابلہ کرتا ہوں، میں اس کو آگ لگاتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب پھر میں جب سو کے اٹھتا ہوں نا اسی ٹائم اٹھ جاتا ہوں میں، تو ڈاکٹر صاحب میرا سر بہت درد ہونے لگ جاتا، بہت شدید درد ہونے لگ جاتا سر. ٹھیک ہے جی. بڑے بہادر لگ رہے ہیں، چڑیل سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ. پہلے سائل تھے، کہہ رہے جی مردہ ہے اصل میں وہ زندہ ہے، خواب میں دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ یعنی مر گیا ہے، اور یعنی کسی زندہ کو مردہ حالت میں دیکھا، جی جی غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو فضول خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. حقیقت کے برعکس ہے. بعض اوقات کسی خیال کی وجہ سے اس طرح کا خواب آ جاتا ہے، تو اگر کسی کو یوں دیکھیں تو اس کو بیان نہ کریں، اس کی درازی عمر کی دعا کر دیں.
اچھا جی، اگلے سائل کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے 2-3 بار کہ میری آنکھوں کے لینس پھٹ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں، اور پھر جب صبح اٹھتا ہوں تو وہ آنکھیں درد کرتی ہیں۔ غور کر لیں، ہو سکتا ہے ان کو پرابلم ہو، آج کل آنکھوں کا مسئلہ ہے ہی، تو بعض اوقات فزیکل کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ بھی خواب کی شکل میں نظر آتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ جب اٹھے تو واقعی یہ فیل ہو رہا تھا، تو کبھی آنکھوں بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور بندے کو توجہ نہیں ہوتی، اس کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، کیا کوئی خاص تعبیر نہیں ہے کہ جس سے آپ کوئی پریشانی کا معاملہ ہو، اللہ پاک آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے، فزیکل آپ جو ہے وہ چیک اپ وغیرہ کروا لیں۔ اچھا جی، اگلے سائل تھے کہہ رہے تھے کہ جی خواب دیکھا ہے کہ ہمارے وہ غسل خانے میں چڑیل آ جاتی ہے، گھر والوں کو ڈراتی ہے، اور میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، جب اٹھتا ہوں تو میرا سر درد کر رہا ہوتا ہے۔ جنات ہوتے ہیں اور خواب میں بھی پریشان کرتے ہیں، ویسے بھی پریشان کرتے ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن کی آخری 2 سورتیں وہ پڑھ کر سونے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ اسے بہتری کا سلسلہ ہوگا۔ اور یہ تو انہوں نے خواب میں دیکھا، میں ویسے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ننگے سر اور بغیر دعا پڑھے غسل خانے میں جانا یا ٹوائلٹ میں جانا یہ کافی آزمائشوں کا باعث ہوتا ہے، اور علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وجہ سے بھی جو شریر جنات ہیں وہ انسان کو تنگ کرتے ہیں، اور جنات تو ہوتے ہیں ہر گھر کے اندر ہو سکتے ہیں، بکثرت ہوتے ہیں، انسان کے مقابلے میں 9 گنا ان کی تعداد زیادہ ہے، چھتوں پر بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جو گندگی کی جگہ ہوتی ہیں، ناپاک جگہ ہوتی ہے، وہاں پر یہ زیادہ پائے جاتے ہیں، تو شریر جنات ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ ایسی جگہوں پر ہی زیادہ تر پائے جاتے ہیں، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سر ڈھانپ کر جائیں اور دعا پڑھ کر جائیں، تو انشاءاللہ بہت سارے معاملات ہمارے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک رحمت عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سائل ہے، انہوں نے میسیج کیا کہ کچھ دن پہلے خواب دیکھا ہے، رات کو نماز پڑھ رہی ہوں، فجر کی 2 رکعت شاید پڑھ لی ہیں، باقی 2 رکعت پڑھنے لگتی ہوں، جیسے ہی میں سجدہ کرنے لگتی ہوں تو ایک لکڑی کا ٹیبل سا آ جاتا ہے، میں بہت پریشان ہوتی ہوں، استغفار پڑھنے لگتی ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا کیوں رہا ہے، لیکن میں نے الحمدللہ فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ فضول ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، آ جاتے ہیں اس طرح کے خواب کسی بھی وجہ سے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے نماز ادا کی ہے تو وہ ایسے ہی فضول ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سائل کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تیز آندھی ہے اور جس کی وجہ سے جامن کا درخت ہے اس کے جامن سارے گر جاتے ہیں اور ہم سارے گھر والے کھاتے ہیں اور ایک مہمان آئے ہوئے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جامن کے درخت جامن کا کھانا اچھا ہے، ایک پھل ہے، اور بعض شہروں کے اندر تو اس کی پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے، کراچی میں بھی پایا جاتا ہے، تو نعمت ملنے کی علامت ہے جبکہ یہ پکا ہوا ہو، کچا جو ہے وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، اگلے ہمارے میسیج کرنے والے سائل ہیں، پوچھ رہے کہ بھائی میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن میں نے ان کو رات خواب میں بہت زیادہ ہنستے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خوشی کے حالت میں دیکھا ہے تو اچھا ہے، یعنی ہنسنا ظاہر خوشی کی علامت ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، سارے ثواب بھی کریں، مردے کو، فوت شدہ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا، خوش دیکھنا، اچھی کیفیت میں دیکھنا، یہ نیک فعل ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ عافیت میں ہوں گی۔ بہرحال پھر بھی والدہ ہیں تو ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، پہلے سے کرتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیجئے، نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیجئے۔ اچھا جی، اگلے سائل کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی ایک جاننے والی کو گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیں، اسلامی بہن پوچھیں۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہی معاملہ ہو، اور نہ ہی یہ معاملہ ان کو بتانا چاہیے جن کے بارے میں آپ نے دیکھا، ان کے لیے دعا کریں، اور اگر وہ کسی معاملے میں پریشان ہیں اور آپ کے علم میں ہے اور آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں تو ضرور کرنی چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح کا منظر دکھا کر بندے کو موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی مدد کرے، اگر یہ قادر ہیں مدد کرنے پر تو ان کی مدد کریں کسی پریشانی میں۔ جا رہے خودکشی کوئی خوشی میں تو نہیں کرتا، کسی نہ کسی آزمائش میں کرتا ہے، تو یہ سمبولک ہوتا ہے خواب کے اندر کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ذہنی انتشار کا، ڈپریشن کا شکار ہوں، تو آپ ان کی مدد کیجئے، لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ انہیں یہ نہ بتائیے کہ میں نے آپ کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی خواب ہو
اس کے اندر کسی کو اگر آپ نے برا کام کرتے ہوئے بری حالت میں دیکھا ہے تو اس سے بیان نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن بالخصوص اس کو بیان نہ کریں. ہاں اس سے آپ یہ غور کر لیں کہ اگر واقعی وہ کسی ایسی پریشانی میں یا تنگی میں ہیں اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ویسے ہی کر دیں. بتا کر کرنا تو کوئی ضروری نہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ خودکشی کر رہی تھیں تو لگتا ہے آپ ٹینشن میں ہیں تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں. آج کل ہر دوسرا آدمی ٹینشن میں ہے, مطمئن لوگ تو کم ہی نظر آئیں گے. تو ویسے حال احوال پوچھ کر ان کی جو ہے وہ مدد کر دی جائے. چلیے جی یہاں ناظرین ایک ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا خواب پوچھ رہے ہیں. میرا خواب کی تعبیر پروگرام میں سوال یہ ہے کہ میں خواب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میرا دادا ابو وفات پایا ہوا دیکھتا ہوں, اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی, کہہ رہے ہیں جی دادا ابو ہیں ان کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہے, انہوں نے کیا تعبیر؟ ہاں لگتا یہ کہ وہ حیات ہیں اور یہ ان کو فوت شدہ دیکھتے ہیں تو درازی عمر بالخیر کی دعا کریں, کچھ صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے جی, اگلا سوال دیجیے. خوابوں کی تعبیر پروگرام میں میرا یہ سوال ہے, ایک سیلاب آ کر میرے گھر میں سب کو اٹھاتا ہے لیکن میں بچ جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, گھر میں سیلاب آتا ہے سب کو اٹھا لیتا ہے, یہ بچ جاتے ہیں, پٹھان صاحب ہیں کوئی, کیا فرمائیں گے؟ گھر والے بھی تو ان کے پٹھان ہی ہوں گے نا. بالکل بالکل, ایسا تو نہیں نا کہ سیلاب میں جو آیا تو وہ فیملی کو بھی اس نے چینج کر دیا. بہرحال اچھا انداز تھا. اللہ بات ہوتے ہیں نا, سمندر خان بھی ہوتا ہے. ہاں جی, تو نام بتایا نہیں انہوں نے, مختلف قوموں میں مختلف نام رائج ہوتے ہیں. ٹھیک, تو بہرحال یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے سیلاب کا آنا. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. سیلاب ہے, زلزلہ ہے, طوفان ہے, آندھی ہے, تو کچھ صدقہ کریں اور سارے گھر والے مل کر اگر دعا کر لیں, گھر کے اندر نوافل ادا کر لیں, کوئی بھی ایسا نیکی کا کام کر لیں تو انشاءاللہ سب کے لیے بہتر ہوگا. اللہ پاک آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. کچھ مزید میسیجز ہیں, کہہ رہے ہیں خواب میں فریش مکھن دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ مکھن کی کوئی خاص تعبیر تو ذہن میں نہیں ہے لیکن ایک عمدہ غذا ہے, بلکہ غذا میں سے بھی جو عمدہ ترین پارٹ ہوتا ہے ان میں شمار کیا جاتا ہے, تو اچھا ہی ہے, پازیٹیو ہے. عمدہ غذا کا دیکھنا, حاصل کرنا, اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, ایک اور میسیج ہے, کہہ رہے ہیں کہ خواب میں دو غیر مسلموں کو اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے, مبارک ہے. اب ان کی ڈیٹیل نہیں معلوم, ورنہ ہو سکتا ہے کسی ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں پر غیر مسلم بھی ہوں, اور الحمدللہ ایک تعداد ہے غیر مسلموں کی جو مسلمان ہوتی رہتی ہے. تو اچھا خواب ہے, پازیٹیو ہے. اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں اور کسی کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں تو بالکل دینی چاہیے. اللہ پاک آپ کو, ہم سب کو اسلام کی نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, کچھ کالز ہیں انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں جی. کال دیجیے. اثر بھائی, اکثر سفر میں, اور سفر بھی مدینہ شریف کا, مکہ پاک میں اذان ہو رہی ہے جمعے کی, فیملی سمیت ہم مکہ پاک میں ہیں, اس کی تعبیر کیا ہوگی, رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ, مبارک خواب ہے. اگلی کال دیجیے. جمالی سے شبیر احمد بات کر رہا ہوں. خواب میں مچھلیوں کو دیکھنا کیسا, مچھلیاں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. احمد رضا راول پنڈی سے عرض گزار ہوں جی. میری مسز نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہے اور بیڈ ایسا ہمارا تو سمندر میں تیر ہے, تو وہ بچی گھبرا نہیں رہے, ڈر نہیں لگ رہا, لیکن پانی پانی ہر طرف سمندر ہے تو اس کے اوپر بیڈ تیر ہے. جی, شامل سلسلہ کرتے ہیں. پہلے سائل کہہ رہے ہیں جی اسد بھائی مکہ مدینہ میں ہیں, وہ بھی فیملی کے ساتھ اذان ہو رہی ہے, یہ کیا تعبیر ہے؟ مبارک ہے ماشاءاللہ. مکہ پاک میں اپنے آپ کو دیکھنا سعادت کی بات ہے, اور جس نے خواب دیکھا ہے انشاءاللہ حقیقت میں بھی وہاں کی حاضری نصیب ہوگی. امن کی علامت ہے. اگر کسی پریشانی میں تھا تو اللہ پاک اس پریشانی کو دور فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے, دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اگلے کالر تھے, کہہ رہے تھے کہ جی خواب میں بہت ساری مچھلیاں نظر آتی ہیں, ان کو کیا تعبیر ہے؟ مچھلی کا دیکھنا اچھا ہے. مچھلی کا دیکھنا, مچھلی کا پکڑنا, مچھلی کا حاصل کرنا, یہ نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے اور اللہ پاک کی جانب سے برکت اور رحمت کی یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے جی, اگلے کالر تھے, کہہ رہے تھے کہ جی میری وائف اور بچی ہیں تو ہمارا بیڈ سمندر پر تیر رہا ہے, وہ ڈرتی نہیں ہے, کیا تعبیر؟ اچھا خواب ہے. کسی آزمائش سے چھٹکارا پانے کی علامت ہے. سمندر میں تیرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا, وہ کسی بھی طرح سے ہو, تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے. اللہ پاک کسی مشکل سے آپ کو نجات
عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں جی، چلائیے۔ میرے خوابوں کی تعبیر میں اسد بھائی سے یہ سوال ہے کہ میں خواب میں خود کو لیٹا ہوا دیکھتا ہوں، پر میرے پاس لوگ آتے ہیں اور مجھ سے خود بخود ہی دور چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خواب میں لیٹا ہوا دیکھا ہے، لوگ آتے ہیں اور خود ہی دور ہو جاتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اب بے ربط سا ہے، کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہے، نارمل کنڈیشن ہے، انسان ٹھیک ہے، بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، تو ایک ڈیلی روٹین کی چیز ہے، کوئی اس کی خاص تعبیر۔ ٹھیک ہے جی، سیال کوٹ سے ہیں، ایک سائل پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں جنازہ دیکھ رہی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جنازہ کس کا ہے، کیا کیفیت ہے، اس کی کافی مختلف جو ہے وہ صورتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال مطلقاً جنازے کا دیکھنا آخرت پر تنبیہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اگر فرائض میں واجبات میں کہیں کوئی کمی ہو تو اس کو دور کریں، وہ نیک کام جو کرنے چاہیے نہیں کر پا رہے اس کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک خواب کے ذریعے بعض اوقات بندے کو آخرت کی فکر پر تنبیہ فرماتا ہے، تو بندہ غور کرے، خود احتسابی کرے، انشاءاللہ اسے بہتری ہوگی۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور سائل ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جی میں نے خواب میں کتے کو بولتے ہوئے اور بلی کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیں۔ کوئی خاص نہیں، ٹھیک ہے، کتے کو بولتے ہوئے ان کے مراد کیا ہے، انسانوں کی طرح باتیں کر رہا تھا یا کیا تھا، یہ تو ایک بے ربط سا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ بلی گوشت کھاتی ہے، یہ بھی ایک نارمل روٹین کی چیز ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل تعویل ہو۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اگلے سائل انہوں نے میسج کیا ہے کہ میں خواب میں اپنے دانت توڑتی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اپنے رشتے کے معاملات پر غور کریں، کہیں آپ کی جانب سے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے معاملات بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے اور اس کا سبب آپ ہیں، یا آپ سبب نہیں ہیں لیکن آپ اس میں کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ایک سائل ہیں فیصل آباد سے، کہہ رہے ہیں کہ میری وائف نے خواب دیکھا ہے کہ میں بچے کو اسکول چھوڑنے جاتی ہیں تو ان کے پیچھے ایک وین ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک لمبا خواب ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ان کے پیچھے ہوتا ہے اور یہ ڈر جاتی ہیں وین کے، تو وہ بچہ جلدی جلدی مجھے پکڑا دیتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ضروری نہیں کہ خواب کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو یا ان کے ساتھ کوئی ایسی آزمائش ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال بچے اگر جاتے ہیں وین میں یا آتے ہیں یا کوئی بھی ایسا میٹر ہے، اس میں احتیاط کے ساتھ ضرور کام لینا چاہیے۔ بے احتیاطی بعض اوقات نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو اس طرح کے خواب بعض اوقات تنبیہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم کسی بے احتیاطی کا، کسی سستی کا شکار ہیں، اور خواب کے ذریعے ہمیں اس پر تنبیہ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میاں چنو سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کیا وقت کا کوئی اعتبار ہوتا ہے کہ خواب اگر صبح کو دیکھیں تو تعبیر، اور جب شام کو دیکھیں تو کچھ اور، ابتدائی حصے میں رات کے دیکھیں تو اور، کیا فرق ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ اوقات کا بالکل فرق ہوتا ہے، اور کس وقت کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں یہ عموماً سوال کیا جاتا ہے، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ویسے تو دن کے خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے، رات کے خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے۔ جو خواب صبح کے وقت دیکھے جائیں، فجر کے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، عوام جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں، صبح کا جو وقت ہوتا ہے یا رات کا آخری حصہ کہہ لیں، تو اس میں دیکھے جانے والے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں، اور مفتی صاحب نے اس کی دلیل یہ بیان فرمائی ہے، چونکہ یہ وقت اللہ کے نیک بندوں کی خاص عبادت کا وقت ہے، کہ اللہ کے نیک بندے رات کو اٹھ کر آخری پہر میں عبادت کرتے ہیں، تو یوں برکت والا ہے۔ اللہ کے کچھ ایسے خاص فرشتے ہیں جو صبح کے وقت ہی نازل ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کی ایک خاص جو مقرب مخلوق ہے، اس کے نازل ہونے کا، اس کے رحمتوں کا، برکتوں کا یہ وقت ہے، اس وجہ سے اس ٹائم پر جو خواب دیکھا جائے وہ جلدی ظاہر بھی ہوتی ہے اس کی تعبیر، اور زیادہ سچی بھی ہوتی ہے۔ اور علماء تعبیر نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ رات کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوگی، اور جو اس کے مقابلے میں تھوڑا دیر سے دیکھا گیا، مڈ آف دا نائٹ ہے، اس کی تعبیر تھوڑا جلدی۔ تو رات کے ابتدائی حصے میں جو دیکھا جائے اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے، جوں صبح کے وقت قریب آئیں گے تو خواب کی تعبیر جلدی ظاہر ہوگی۔ تو یہ ایک ٹائمنگ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے جی، اسی طرح ایک اور میسیج ہے، کہنے ہیں بھائی میں نے خواب میں نہر کا پانی دیکھا ہے کہ کپڑے دھوتے ہیں اس میں اور پانی بہت ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے، نہر کا پانی ویسے بھی تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، کپڑوں کا دھونا ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، تو اس سے برکت ملنے کی کوئی مشکل تھی تو اللہ پاک اس میں آسانی عطا فرمائے گا، اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے ہمارے میسیج کرنے والے بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی خواب میں مجھے بہت عجیب عجیب خواب آتے ہیں، اتنے مردے دیکھتی ہوں، کبھی گندا پانی نظر آتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس طرح کے جو خواب ہیں اگر وہ بکثرت نظر آتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، تو اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اور بھی جو بھی ہمارے ناظرین میں سے کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، پریشان کن خواب آتے ہیں، مار دھاڑ کے، قتل و غارت گری کے، یا کوئی ایسے خواب آتے ہیں جس سے آپ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، زیادہ طویل بھی نہیں ہے، صرف 21 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، یا متکبرو اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ عزوجل برے خواب اور ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے، وہ یہ ہے کہ باوضو سونے کی عادت بنائیں، سونے سے پہلے سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ہمارا سونے سے پہلے جو آخری عمل ہو وہ کوئی بھی نیک کام ہونا چاہیے، اور فضولیات دیکھتے ہوئے، فضول باتیں کرتے ہوئے، فضول سوچتے ہوئے نہ سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ عزوجل یہ 3-4 اگر ہم عادتیں اپنا لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی نیند پر، آپ کے خوابوں پر اس کا پازیٹیو اثر ہوگا، اور ڈراؤنے خواب، برے خواب، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو برے خواب ہوتے ہیں ان میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جب یہ وظائف کر کے آپ سوئیں گے تو جنات سے، شریر، شیطانوں سے آپ کی حفاظت رہے گی، تو خواب بھی برے آنا بند ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک جنرل وظیفہ ہے، سب اس کو اختیار کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب۔ ٹھیک ہے جی، کچھ کالز ہیں انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں جی، کال دیجیے۔ خوابوں کی تعبیر میں یہ پوچھنا تھا کہ اکثر مجھے ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ جس میں بہت سارا پانی ہوتا ہے، کبھی سمندر، کوئی بڑا تالاب، اس طریقے سے ہوتا ہے، اور پانی میں ایسا لگتا ہے ڈوب رہا ہوں، لیکن ڈوبتا نہیں ہوں، بچ جاتا ہوں ہمیشہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔ میں لارکانہ سے بات کر رہا ہوں، صبح فجر والے ٹائم پہ خواب دیکھا، یہ تقریباً غالباً 5 بجے کا ٹائم تھا۔ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سانپ بیٹھا ہے، میں سے بھاگ رہا ہوں، ایک طرف سے دوسری طرف بھاگ رہا تھا، وہاں بھی سانپ ہے، تیسری طرف بھاگ رہا تھا، وہاں بھی سانپ، اس کے بارے میں پوچھنا۔ ٹھیک ہے جی، پہلے کالر تھے، پوچھ رہے ہیں کہ بہت سارا پانی ہے، ڈوب رہا ہوں، ڈوبتا نہیں ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، ہو سکتا ہے ان کو گاہے بگاہے مختلف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، مشکلات کا، لیکن پانی کا ہونا اور ڈوبنے سے محفوظ رہنا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ مشکل سے نجات حاصل کرے گا۔ ڈوبنا مراد کے پورا نہ ہونے، تمنا کے پورا نہ ہونے، پریشان ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور اسے نکل جانا، بچ نکلنا، یہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے تھے کہ جی سانپ ہی سانپ نظر آتے ہیں، رات 5 بجے کا ٹائم تھا، تو جہاں جاتا ہوں آگے سانپ ہے، ادھر جاتا ہوں تو وہاں بھی سانپ ہے۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، دشمن کی، برے شخص کی علامت ہوتی ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں۔ ظاہر ہے کہ دشمن اور برے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن کم از کم ہم بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور کوئی بھی ڈیسیژن کر رہے ہیں، کوئی بھی انٹریکشن کر رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں تو یہ ضرور غور کریں کہ میں کس کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ نقصان سے بہت مواقع پر بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ والکرم، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، کچھ جلدی کچھ میسیجز ہیں، یہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سائل پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ بہت ساری اسلامی تحریریں ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا کر کے لکھا ہوا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، یہ بہت ہی شاندار وظیفہ ہے، جو یعنی اس کو کئی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سائل کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، میسیج ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کتے میرے پیچھے ہیں اور لوگوں نے مجھے بچایا ہے
اور مجھے کاٹنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کتا بیسیکلی برا شخص ہے، برا چاہنے والا ہے، دشمن ہے، لیکن کمزور ہے. اللہ پاک اس سے آپ کو محفوظ رکھے. تو حفاظت کے لیے وظائف اختیار کریں اور جو ظاہری اقدامات ہیں وہ بھی ضرور کرنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سننا کیسا ہے؟ اچھا ہے، ایک نبی ہیں اللہ پاک کے اور بڑے مقرب نبی ہیں، ان کا ذکر خیر سننا سعادت کی بات ہے، اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا کہہ رہے ہیں جی مجھے خواب آتا ہے کہ 1-2 دنوں کے بعد میری بیٹی بہت برے حالات میں ہوتی ہے، کبھی سیڑھیوں سے گر جاتی ہے اور کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. بڑا مبہم سا ہے، کیا واقعی ان کی بیٹی ہے، کیا واقعی وہ اتنی چھوٹی ہے؟ تو اگر گھر میں کوئی چھوٹی بچی ہے اور اس طرح کا خواب دیکھا تو سیڑھیاں بھی ہیں گھر کے اندر، یہ سارے اگر چیزیں ہیں تو پھر انڈیکیشن سمجھیں اور حفاظت کے لیے اقدام کریں. بعض اوقات بچوں کے معاملے میں ہم لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ نقصان ہوتا ہے، تو من جانب اللہ کبھی ہمیں تنبیہ بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے ہیں جی ایک اسلامی بہن ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی میت دیکھی آج خواب میں، ان کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، یہ کیا تعبیر ہے؟ خاص تعبیر نہیں ہے، ایک واقعہ ہے جو ماضی میں ہو چکا، وہی خواب کی شکل میں دیکھا ہے، دوبارہ ان کے لیے دعا کر دیجیے. چلے جی. ایک آخری میسیج ہے، شامل سلسلہ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتے نظر آئے ہیں، میری چاروں طرف ہوتے ہیں اور سفید کلر کے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں 10 روپے صدقہ دو پھر جانے دیں گے، اور میں انہیں کہتی ہوں کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، گھر جا کر دیتی ہوں. بے رب سا ظاہر ہے کہ کتا کیوں صدقہ مانگے گا، یہ ویسے ان کو نظر آ گیا. تو بہرحال اللہ پاک کی راہ میں صدقہ تو کرنا چاہیے، لیکن یہ خواب کی بنیاد پر کرنا کوئی لازم یا ضروری نہیں. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کے میسیجز بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ انہیں شامل سلسلہ کریں، کالز بھی آپ کی ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے.